بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گزشتہ دنوں ساہیوال کے ایک کالج کا وہاں کے ڈپٹی کمشنر نے وزٹ کیا اور انہوں نے کچھ اپنی آبزرویشنز دیں۔ بعض اساتذہ نے اس پہ بڑا احتجاج کیا، بلکہ بعض اساتذہ رہنما جو تھے انہوں نے انتہائی غیر مناسب زبان استعمال کی اور اس فعل کو انہوں نے قابل مذمت قرار دیا۔ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا۔ بعض لوگوں کی طرف سے اس معاملے کی انہوں نے حوصلہ افزائی کی اور اس کی تعریف کی کہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے ایک تعلیمی ادارے کے اندر وزٹ کر کے اس کے انتظام و انصرام کو بہتر کرنے کی کوشش کی یا اس کے متعلق اپنی ہدایات دی۔ لیکن اساتذہ کمیونٹی کے کچھ لوگوں نے اس معاملے کو شاید انہوں نے اپنی حدود کے اندر مداخلت سمجھا۔ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے کہ اساتذہ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ پبلک ایکسچیکر سے تنخواہ لے رہے ہیں، پبلک کے ملازم ہیں وہ، اور پبلک کی جو دی ہوئے منی ہے اس میں سے وہ اپنی تنخواہیں وصول کر رہے ہیں، تو اس لیے پبلک ان سے بہتر کارکردگی کی توقع رکھتی ہے۔ اساتذہ ہر وقت اپنے احترام کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں کہ اساتذہ کا احترام جو ہے وہ مجروح ہو گیا ہے۔ اساتذہ تبھی قابل احترام ہوں گے جب وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ اگر وہ قوم کے بچوں کو صحیح طور پر تعلیم نہیں دے رہے، اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کر رہے، تو یقیناً ان کے احترام کے اندر بھی فرق آئے گا۔ آپ بات کرتے ہیں ان اساتذہ کی جو کہ اپنے فارغ اوقات میں، اپنے گھروں میں، اپنی جو سرکاری ٹائمنگز ہے اس کے بعد بھی اپنے طالب علموں کو اپنے گھروں میں بلا کر اپنے پاس سے کھانا کھلاتے تھے، ان کو چائے پلاتے تھے اور ان کو تعلیم بھی دیتے تھے، بغیر کسی معاوضے کے۔ ان کی مزید جو رہنمائی یا ان کی تعلیم کے اندر معاونت درکار ہوتی تھی وہ ان بچوں کو سرکاری اوقات کے علاوہ بھی وہ فراہم کرتے تھے۔ اس وقت بالکل صورتحال برعکس ہو چکی ہے کہ ہمارے اساتذہ اکرام فارغ اوقات میں یا اپنی ڈیوٹی آر کے بعد طلباء کو کوئی کوچنگ کرے یا ان کی کوئی مدد کرے تعلیمی لحاظ سے، وہ تو اپنی سرکاری ڈیوٹی کے دوران جو ان کے فرائض بنتے ہیں وہ بھی پورے نہیں کر رہے۔ یقیناً کچھ اساتذہ ضرور ایسے موجود ہیں جو کہ نہایت ہی قابل احترام ہیں، جو اپنی ڈیوٹی بالکل تندہی سے اور اپنی ایک ڈیوٹی سمجھ کر اسے ادا کر رہے ہیں، لیکن بہت سے اساتذہ ایسے ہیں جو کہ اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے رہے۔ لیکن کچھ اساتذہ ایسے ہیں جو کہ ڈیوٹی نہ دینے والوں کو لیڈ کرتے ہیں، بلکہ ان کی مزید حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ ڈپٹی کمشنر کو تعلیمی اداروں کی انسپیکشن کا اختیار نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط فہمی پر مبنی ہے۔ میرے بعض دوستوں نے مجھے یہ کہا، میں نے کہا کہ مختصر طور پر میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں کہ ڈپٹی کمشنر کا کیا اختیار ہے یا کیا نہیں ہے۔ جہاں تک ایک ڈسپلنری ایکشن ہے یا ڈپارٹمنٹل ایکشن ہے، یقیناً اس کے معاملے میں ڈپٹی کمشنر کا اختیار نہیں ہے، لیکن ڈپٹی کمشنر ایک ڈسٹرکٹ کا ہیڈ ہوتا ہے اور متعلقہ گورنمنٹ کا وہاں پر نمائندہ ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی ادارے، کسی بھی دفتر، کوئی محکمہ بھی ہو، وہ کوئی ایجوکیشن ضروری نہیں ہے، ایجوکیشن کے علاوہ کوئی بھی محکمہ ہے وہ اس کی انسپیکشن کر سکتے ہیں، اور اگر وہاں پر کوئی خلاف ضابطہ کسی چیز کو وہ دیکھتے ہیں تو ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ متعلقہ اتھارٹی کو، وہ اتھارٹی ڈپٹی ڈائریکٹر بھی ہو سکتا ہے، وہ ڈائریکٹر بھی ہو سکتے ہیں، وہ ڈی پی آئی بھی ہو سکتے ہیں، وہ سیکٹری بھی ہو سکتے ہیں، یعنی متعلقہ اتھارٹی کو اپنی ایک رپورٹ بھیج سکتے ہیں کہ یہ غلط کام یا خلاف قانون کام فلاں ادارے کے اندر کام ہو رہا ہے، تو آپ اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کریں۔ اب محکمے کے پاس کیا اختیار ہے؟ دو ہی ایکشن ہے، یا تو ٹرانسفر۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ٹرانسفر جو ہے از نو پنشمنٹ، بلکہ یہ یہاں پر دوسرا ایکشن ہی ہوگا۔ وہ ایکشن کیا ہوگا؟ وہ ایکشن ڈسپلنری ایکشن ہوگا، یعنی پیڈا کے تحت ہوگا۔ اگر ڈپٹی کمشنر نے ٹرانسفر ریکمینڈ کیا ہے تو یقیناً وہ ٹرانسفر ہوگا، اور متعلقہ اتھارٹی کو ڈپٹی کمشنر کی بھیجی ہوئی رپورٹ پر عمل کرنا اس کی مجبوری ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یقیناً یہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے جو اس ڈویژن کے ڈائریکٹر ہیں ان کو ہدایات دیں، اور انہوں نے وہ ہدایات تمام پرنسپلز کو جاری کی ہیں۔ اب ان کے اندر آپ دیکھیں کہ اساتذہ اکرام جو ہیں وہ اپنی حاضری کو یقینی بنائیں، وہاں کی صفائی کو یقینی بنائیں، وہاں ڈسپلن کو یقینی بنائیں۔ یہ تمام ہدایات جو ہیں وہ یقیناً ڈپٹی کمشنر صاحب کی طرف سے متعلقہ جو ڈائریکٹر ہیں ان کو دی گئی ہیں، اور انہوں نے وہ ہدایات آپ کو کنوے کر دی ہیں۔ تو یہ سمجھنا
کہ ڈپٹی کمشنر کا یہ اختیار نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. لیکن اب آپ کو اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہوں، یہ تو ہے کوئی سروس کے متعلقہ خلاف قانون یا غلط کام ہو رہا ہے. اگر ڈپٹی کمشنر یہ سمجھے کہ وہاں پر کوئی کرمینل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو وہ کسی کے خلاف کرمینل کارروائی بھی کر سکتے ہیں. وہ ان کے خلاف ایف آئی آر یا پرچہ بھی درج کرا سکتے ہیں اور ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. وہ چاہے کوئی استاد ہو یا کوئی ملازم ہو یا کوئی پرنسپل ہو، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ڈپٹی کمشنر کا اختیار ہے. یہ بات الگ ہے کہ ڈپٹی کمشنر کے پاس اتنے زیادہ کام ہیں، ان کے پاس یہ چھوٹے چھوٹے کام اداروں کے اندر، اسکولوں یا کالجوں کے اندر جانے کا اتنا وقت نہیں ہوتا. لیکن یہ سمجھنا کہ ڈپٹی کمشنر کا اختیار نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. لیکن ڈپارٹمنٹل ایکشن لینے کا اس کے پاس اختیار نہیں ہے. یقیناً وہ متعلقہ اتھارٹی کو رپورٹ کرے گا، کہے گا کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے یا فلاں ملازم کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیا جائے یا اسے ٹرانسفر کیا جائے، تو یقیناً وہ متعلقہ اتھارٹی جو ہے وہ مجبور ہوگی اسے اس ڈپٹی کمشنر کی رپورٹ پر عمل کرنا پڑے گا. اس لیے اساتذہ کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اپنی ڈیوٹی کو صحیح طور پر سر انجام دیں اور متعلقہ جو مقامی انتظامیہ ہے ان کے ساتھ الجھنے کی بجائے ان کے ساتھ تعاون کریں. مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کریں.